مولانا عارف حسین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شہنشین پر تشریف فرما والد بزرگوار خطیب الحق پیر و مرشد استاد الحفاظ حضرت العلامہ مولانا پیر عابد حسین قادری الکاظمی صاحب قبلہ سجاد نشین خانقاہ قادریہ کاظمیہ کوٹہ و معزز سامعین اکرام اور مریدین سلسلہ و خلیفہ سرکار پیر عابد حسین قادری الکاظمی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں اس اشعار کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، انسان ہی نہیں ہے ثنا خوان مصطفیٰ، پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں. آواز بلند پڑھیں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمارے قلوب کو مودت اہل بیت، محبت اہل بیت سے معطر اور منور فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء، سراج الاصفیاء، شہنشاہ بغداد، تاجدار ولایت، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراجت عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سلسلے قادریہ کے لیے یہ شعر نظر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ قادری ہونے پر جتنا ناز کرے اتنا کم. سماعت کریں کہ قابل تھا میں نار کے، قابل تھا میں نار کے یعنی آگ کے، دوزخ کے مینز فائر، قابل تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، قابل تھا میں نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب،
اس در کی حاضری سے میرے دن بدل گئے، اس در کی حاضری سے میرے دن بدل گئے، اس در کی حاضری سے میرے دن بدل گئے۔ اور اولاد نبی آل حسن ابن علی ہے، اولاد نبی آل حسن ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ اور جو مولا علی سے دور ہو گیا، جو مولا علی سے دور ہو گیا، یقیناً اس کا چہرہ بے نور ہو گیا، اس کا چہرہ بے نور ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ غوث اعظم، وہ شہنشاہ بغداد اگر ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ قدم حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، اگر ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہیں، تو ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا سلطان الاولیاء، اے سلطان الاولیاء، بل علی رأسی و عینی، اے سلطان الاولیاء، اے تاجدار ولایت، آپ کا یہ قدم معین الدین کے گردن ہی پر نہیں بلکہ معین الدین کے سر پر بھی ہے، معین الدین کے آنکھوں پر بھی ہے، معین الدین کے آنکھوں پر بھی ہے۔ صرف ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری ہی نہیں بلکہ اولیاء کاملین نے پکار کر کہا، جس کا منبر بنے گردن اولیاء، جس کا منبر بنے گردن اولیاء، ان کی کرامات پر لاکھوں سلام، ان کی کرامات پر لاکھوں سلام۔ تو پورے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اولیاء کاملین نے پکار کر کہا، یا غوث اعظم، یا سراج الاصفیاء، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یا غوث اعظم، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہے رکھو، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے۔ اور یہ کون ولی ہے جسے سارے ولیوں نے ولی مانا ہے؟ یہ کون ولی ہے جسے سارے ولیوں نے ولی مانا ہے؟ ایک بزرگ ہیں جن کا نام شیخ علی بن حیتی ہے، یہ فرماتے ہیں جب حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا، جب حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ میرا قدم سارے اولیاء کے گردنوں پر ہیں، تو اس وقت شیخ علی بن سارے ولیوں میں سے سب سے پہلے شیخ علی بن حیتی نے اس کو قبول کیا تھا، شیخ علی بن حیتی نے اس کو قبول کیا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم کے منبر کے بالکل پاس ہو کر بیٹھا کرتے تھے، بالکل قریب ہو کر بیٹھ کر غوث اعظم کا خطاب سنتے تھے۔ ایک دفعہ حضور غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، شیخ علی بن حیتی سنتے سنتے ان پر نیند غالب آ گئی، ان پر نیند غالب آ گئی، وہ سو گئے۔ جیسے ہی سوئے حضور غوث اعظم نے خطبہ روک دیا، غوث اعظم نے خطبہ روک دیا۔ سامعین حیران ہو گئے کہ حضور غوث اعظم نے خطبہ کیوں روک دیا؟ تو غوث اعظم نے سامعین کو حکم فرمایا، خاموش رہنے کا حکم فرمایا، خاموش رہنے کا حکم فرمایا۔ غوث اعظم نے خطبہ روک دیا اور غوث اعظم ممبر پہ سے اتر گئے، غوث اعظم ممبر پہ سے اتر گئے اور ممبر پہ سے اتر کر شیخ علی بن حیتی کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے یار سوچو، واز غوث اعظم فرما رہے ہو، نیچے مرید بیٹھا ہو، نیند آ جائے، غوث اعظم کا خطبہ رک جائے، غوث اعظم ممبر پہ سے اتر جائے اور شیخ علی بن حیتی کے سامنے سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ارے جن کے مرید کا یہ مرتبہ ہے ان کے پیر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ارے جن کے مرید کا یہ مرتبہ ہے ان کے پیر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو غوث اعظم ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب شیخ علی بن حیتی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا، علی بن حیتی، کیا تمہیں میرے نانا جان کا دیدار ہوا ہے؟ کیا تمہیں
میرے نانا جان کا دیدار ہوا ہے؟ علی بن حیتی فرماتے ہیں جی مرشید، مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے میرے نانا جان نے کیا حکم فرمایا ہے؟ میرے نانا جان نے کیا حکم فرمایا ہے؟ شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ غوث اعظم کی خدمت کر، غوث اعظم کی خدمت کر۔ ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی خدمت کرے، یہ سنت ہے اور حکم ہے، حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی خدمت کرے۔ جب یہ بات ختم ہو گئی تو لوگ بڑے متذبذب تھے، یعنی پریشان تھے کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ تو سارے لوگ جب محفل ختم ہو گئی تو شیخ علی بن حیتی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے علی بن حیتی، جو حضور غوث اعظم فرما رہے تھے کیا بات وہی تھی؟ کیا بات وہی تھی؟ تو شیخ علی بن حیتی نے متوجہ ہو کر کہا سنو، میں جو نظارہ کر رہا تھا وہ نیند میں کر رہا تھا، میں جو نظارہ کر رہا تھا وہ نیند میں کر رہا تھا۔ غوث اعظم جاگتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، میں دل کے آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، غوث اعظم سر کے آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ شیخ علی بن حیتی نے کہہ دیا ارے سنو، میں نیند میں دیدار کر رہا تھا، خود سے نہیں کر رہا تھا، میں نیند میں دیدار کر رہا تھا، خود سے نہیں کر رہا تھا۔ ارے جس کے صدقے دیدار کر رہا تھا وہی تو جاگتے ہوئے دیدار کر رہا تھا، وہی تو جاگتے ہوئے دیدار کر رہا تھا۔ ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر یا غوث، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، مجھے انمول کر دیا۔ معزز سامعین اکرام، کسی نے آ کر حضور غوث اعظم سے پوچھا کہ یا غوث، تمہیں کب پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تم اللہ کے ولی ہو؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا جب میں طالب علم تھا نا، when I was a student، جب میں پڑھتا تھا تو جب میں مدرسے سے جب گھر سے میں مدرسے کو جاتا، جتنا ڈسٹنس کور ہوتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا اور وہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر لیتے۔ جب میں گھر سے نکلتا تو وہ فرشتے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے کہتے کہ ہٹو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جب فرشتے کہتے تھے کہ ہٹو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، میں جب جانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ ارے یار، جس کو راستہ فرشتے بنائیں وہ غوث اعظم ہے، وہ غوث اعظم دستگیر ہیں۔ میرے مولا نے غوث اعظم کو وہ شانیں عطا کی ہیں۔ پیران پیر فرماتے ہیں توحید کے وہ راز جو میرے سینے میں ہیں، اگر مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے، اور پہاڑوں پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اگر سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر سوکھ جائے۔ علم الہی کے وہ سمندر تھے حضور غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا ایک مرید مشرق میں ہو اور اگر ایک میرا مرید مغرب میں ہو، سنی ہم کس کے مرید ہیں؟ یہ دامن، یہ سلسلہ تو وہیں جا کے بڑے ناز کے ساتھ کہیے کہ ہم قادری ہیں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا ایک مرید مشرق میں ہو اور اگر ایک میرا مرید مغرب میں ہو، اور دونوں کو بیک وقت شیر اپنے منہ میں نگلنے لگے، شیر اپنے منہ میں نگلنے لگے اور دونوں مجھے مدد کے لیے پکاریں، تو میں دونوں کو بیک وقت شیر کے منہ سے نکال سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے غوث اعظم، یہ شہنشاہ بغداد ہیں، یہ تاجدار ولایت ہیں، یہ قندیل نورانی ہے، یہ محبوب سبحانی ہے۔ اب آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا یا غوث، میں رات میں میرے بابا کو خواب میں دیکھا، وہ بڑے سخت عذاب میں ہیں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے بابا کے لیے دعا کر دیں، میرے بابا کے لیے دعا کر دیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کیا کبھی تیرا باپ میری محفل میں آیا تھا؟ کیا کبھی بیٹھا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ذکر والوں کی محفل میں بیٹھے اگر وہ بدبخت ہو تو بھی رب انہیں سعید بخت کر دیتا ہے۔ ارے دروازے کے اندر داخل ہو کے آتے ہیں تو ناپاکی لے کر آتے ہیں، لیکن اٹھ کر جب جاتے ہیں تو پاکی لے کر جاتے ہیں۔ ارے یہ وہ محفلیں ہیں، اللہ فرماتا ہے جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے اللہ
رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کیا کبھی تیرا باپ میری مجلس میں آیا تھا؟ کیا کبھی بیٹھا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں میرے باپ آئے تھے، آپ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ تو غوث اعظم نے بچھا لیا مصلی اور کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا، جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، اگر وہ بدبخت ہو تو اللہ انہیں سعید بخت کر دیتا ہے، اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے۔ یا اللہ بندہ نوازی کرنا، وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کرم نوازی فرمانا، کرم نوازی فرما، مہربانی فرمانا۔ اور وہ شخص کہتا ہے جب میں رات میں جا کر سویا، جب میں خواب میں میرے بابا کو دیکھا اور میرے بابا جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، میرے باپ جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، اور میرے والد کہنے لگے بیٹے سارے کام چھوڑ دینا مگر غوث اعظم کا دروازہ نہیں چھوڑنا، مگر غوث اعظم کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ ارے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔